ایک ایسا عذاب جس نے 3 شہروں کو نیست و نابود کر دیا۔ اس عذاب کے دوران ایک عورت پتھر کے مجسمے میں تبدیل ہو گئی۔ وہ عورت کون تھی؟ اس نے ایسا کیا گناہ کیا تھا کہ پتھر کے مجسمے میں تبدیل ہو گئی؟ اس ویڈیو میں ہم حضرت لوط کی بیوی کے پتھر بننے کے عبرتناک واقعے کو جانیں گے۔ قوم لوط نے وہ گناہ دریافت کیا تھا جس کی سزا اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہے۔ مرد کے ساتھ اپنی جنسی خواہشات پورا کرتے تھے اور عورتیں عورتوں کے ساتھ اپنی جنسی خواہشات پورا کرتی تھی اور بدفعلی کرنے والی یہ قوم تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی سرکشی جب حد سے بڑھنے لگی تو انہوں نے اللہ پاک سے التجا کی کہ اے اللہ، ان فسادیوں کے خلاف میری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور اس قوم پر عذاب نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے اس قوم کے لیے عذاب الہی لے کر انسانی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے خواہش ظاہر کی کہ وہ ان کے گھر میں رہنا چاہتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کی درخواست قبول کر لی اور وہ انہیں لے کر اپنے گھر کی طرف چل پڑے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر انہوں نے ان مسافروں کی مہمانی نہ کی تو کوئی اور ان کو اپنے گھر لے جائے گا۔ اور وہ قوم انتہائی بد کردار تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان مہمانوں کو بد کرداروں سے بچانا ایک مشکل کام ہے، اور لوگوں نے ان سے کہہ رکھا تھا کہ کسی اجنبی کو اپنا مہمان نہ بنائے۔ راستے میں حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، اللہ کی قسم ہے کہ میں نہیں جانتا کہ روئے زمین پر اس بستی والوں سے زیادہ گندے اور خبیث لوگ بھی کہیں ہوں گے۔ وہ فرشتے کم عمر لڑکے کی شکل میں گئے تھے اور انہیں اللہ پاک کی طرف سے یہ حکم ملا تھا کہ اس قوم کو اس وقت تک تباہ نہ کرنا جب تک کہ ان کا نبی ان کے خلاف گواہی نہ دے لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے پریشان ہوئے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بہت مشکل دن ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان مہمانوں فرشتوں کو لے کر اپنے گھر آ گئے تاکہ ان کے مہمانوں کی حفاظت کی جا سکے، مگر افسوس کہ ان کی بیوی بھی ان کی قوم جیسی تھی۔ اس نے قوم کو ان مہمانوں کی خبر دے دی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے سر پر ایسا شیطان سوار تھا کہ سچے دل سے کبھی وہ ایمان نہیں لائی، بلکہ تمام عمر وہ منافقہ رہی۔ جب قوم لوط کے لوگوں کو خبر ملی کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر مہمان آئے ہیں تو وہ سب مل کر حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے دروازے پر آ گئے اور دیواروں پر چڑھنے لگے اور اونچی آواز سے کہنے لگے کہ اے لوط، وہ کمسن لڑکے جو تمہارے ہاں مہمان بن کر آئے ہیں تم ان کو ہمیں دے دو۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، اے قوم، جو یہ میری قوم کی تمام عورتیں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں۔ لیکن اس قوم نے یہ بات نہ مانی، سب بدکار رہے۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کو اپنے گھر میں آنے سے روکنے کی بہت کوشش کی۔ دروازہ بند تھا لیکن وہ لوگ اسے کھولنے اور اندر گھسنے کی کوشش کرتے رہے اور دیواریں پھلانگتے رہے۔ جب صورتحال خراب ہو گئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے کاش مجھ میں اتنی طاقت ہوتی کہ میں تمہارا مقابلہ کر سکتا یا میں کسی مضبوط قلعے میں پناہ لے سکتا۔ فرشتوں نے کہا، اے لوط علیہ السلام، ہم تمہارے پروردگار کے فرشتے ہیں، یہ لوگ تم تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام باہر تشریف لے گئے اور اپنا ایک پر ان کے منہ پر مارا تو وہ سب اندھے ہو گئے۔ بعض علماء کے مطابق ان کی آنکھیں بالکل معدوم ہو گئی تھی۔ وہ ایک دوسرے سے ٹکراتے رہے اور سب دیواروں کو ٹٹولتے رہے اور لوط علیہ السلام کو دھمکیاں دیتے ہوئے واپس لوٹ گئے اور کہا کہ جب صبح ہوگی تو ہم تم کو دیکھ لیں گے۔ پھر فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو کہا کہ آپ اپنے گھر والوں کو رات میں لے کر فوراً یہاں سے چلے جائیں اور جب قوم پر عذاب نازل ہو تو کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ حضرت لوط علیہ السلام طلوع آفتاب کے وقت اپنے اہل عیال کے ساتھ روانہ ہو گئے اور جب شہر سے باہر نکل گئے اور سورج طلوع ہوا تو اللہ کا عذاب بھی آ گیا اور اس قوم پر پتھروں کی بارش ہونے لگی اور اللہ کا عذاب نازل ہونے لگا۔ والا جو کہ آپ کی بیوی تھی آپ کے ساتھ تھی، آپ نے بتا دیا تھا کہ کوئی شخص بستی کی جانب نہ دیکھے ورنہ وہ بھی عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ کسی نے بھی بستی کی طرف نہیں دیکھا اور سب لوگ عذاب سے محفوظ رہے، لیکن والا چونکہ منافق تھی اس نے حضرت لوط علیہ السلام کی بات کو نہ مانتے ہوئے بستی کی طرف دیکھ لیا اور شہر کو الٹ پلٹ ہوتے ہوئے دیکھ کر زور سے چلانے لگی، ہائے رے میری قوم۔ یہ الفاظ اس کی زبان سے نکلے ہی تھے کہ اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور وہ وہیں پتھر کی ہو گئی۔ اور آج بھی پوری دنیا کے لیے اللہ کی ایک بڑی نشانی میں سے ایک نشانی ہے۔ ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔